الحمد لله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حضرات و حاضرین، تمام قسم کی تعریفات رائے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات مقدس ہے، اور اللہ جو ساری کائنات میں خالق، مالک، حاکم، رازق، داتا، تصویر، اولاد بخش، رزق بخش، رزق بخش، اور ساری کائنات میں غوث اعظم نے اور درود السلام نبی محترم، پیغمبر معظم، رسول مکرم، شرف مجسم، حسن منظم، عدل مفخم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ لا تعداد بے شمار اور انگن ہو. حضرات، دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور دین اسلام قیامت تک واسطے دین ہے، اور دین اسلام انسان کی زندگی کے ہر حصے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، اور اس دین کے اندر انسان کی زندگی کے تمام شعبہ واسطے رہنمائی موجود ہے، اور اس کے اندر زندگی گزارنے تمام اصول اور قواعد موجود ہیں جو کہ ہمیشہ واسطے میں اس دین اسلام کے بعد کوئی دین نوا آئے گا نہیں آئے گا. اور پھر دین اسلام کوئی علاقائی دین نہیں، اور نہ ہی دین اسلام کوئی موسمی دین ہے، اور نہ ہی دین اسلام رمضانی دین ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو. اور آج بھی میری گفتگو کا مرکز اور محور بھی یہی ہے. میں آپ حضرات سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں اور میرے چھوٹے چھوٹے ویروں، دین اسلام ہمیشہ واسطے نہ علاقائی دین ہے، نہ موسمی دین ہے، اور نہ ہی صرف رمضان کے نال خاص دین ہے. سارے اس علاقے کے اندر بعض ایسے مذاہب پائے جاتے ہیں جنہوں نے ان دین کا نام دیتا ہے لیکن وہ علاقائی ہیں. اسے نے اپنا دین اور مذہب جو ہے وہ بریلی کو بنا لیا ہے. بریلی ایک انڈیا کے اندر شہر کا نام ہے.
بریلوی دین اسلام کا نام نہیں، یہ علاقائی مذہب بنایا ہے لوگوں نے۔ اور اسی طرح بعض مذاہب ایسے نے، بعض نے اپنا مذہب اور عقیدہ دیوبند بنایا ہے۔ پوچھو نا جی تو عقیدہ کی ہے، مذہب کی ہے، جانتے ہیں ساڈا مذہب اور ساڈا عقیدہ دیوبندی ہے۔ اور بھائی دیوبند اسلام کا نام نہیں، اور نہ ہی اسلام کے اندر کسی جگہ پہ اس دیوبند لفظ کا کوئی تذکرہ موجود ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اسلام کا کوئی تعلق اور واسطہ موجود ہے۔ دیوبند بھی ایک انڈیا کے شہر کا نام ہے، ایک مذہبی اسلامی مذہب نہیں، ایک علاقائی مذہب بنایا ہے لوگوں نے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے مذہب شخصی مذہب بنائے ہوئے ہیں، عام لوگوں کے نامہ کے روپے مذہب بنائے ہوئے ہیں، اور وہ دین اسلام کا نام دے دیتا ہے۔ میرے دوستو وہ بھی دین اسلام نہیں ہے۔ مثلا کسی نے اپنا مذہب حنفی بنایا ہے، اے امام ابو حنیفہ پر نسبت ہے، یہ شخصی دین ہے، یہ اسلام یہ ترغیب دیتا نہیں، اور اسلام کے اندر کا کوئی وجود نہیں۔ اور اس طرح شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری یہ سارے شخصیات کے اوپر رکھے ہوئے نام ہیں، ایک نام بھی اسلام جو کسی جگہ پہ موجود نہیں، اور نہ ہی اسلامی نام نے، نہ ہی اللہ الرحمن نے، اور نہ ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصیات کے اوپر مذاہب کے نام کے رکھے ہوئے نے، انہاں دا کسی جگہ پہ بھی تذکرہ فرمایا نہیں، اور نہ ہی انہاں دا کوئی اسلام کے نال قرآن کے نال کوئی واسطہ، یعنی قرآن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے واسطے۔ اور اس طرح بعض لوگ نے انہوں نے دین کو موسمی دین بنا دیتا ہے، انہوں نے دین کو ایک خاص موسم کے نال خاص کر دیتا ہے۔ مثلا محرم کا مہینہ ہوتا ہے، محرم کے 10 دن جو ہے پورے ملک کو جام کر دیتا جاتا ہے، اور پورے ملک کا میڈیا جو ہے، اخبارات جڑے نے، ذرائع ابلاغ جڑے نے، تمام جڑے نے وہ سارے اس کام واسطے وقف نے۔ ہر پاسے جناب نوحہ حسین ہو رہا ہے، اور جناب ہر پاسے نوحے ہو رہے ہیں، ٹکا ٹوٹی ہو رہی ہے، اور جناب اپنے سیرے مٹی پائی جا رہی ہے، اپنے سینے نو کوبی کی جا رہی ہے، یعنی سینے نو کٹیا جا رہا ہے، اور جناب گلیاں بند نے، بازار بند نے، ٹریفک بند ہے، 10 دن پورا ملک اس طرح جام کر دیتا جاتا ہے، اور میڈیا کے اوپر ہر جگہ کے اوپر اس طرح رولا پایا جاتا ہے کہ انج لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسن والے یہ لوگ ہیں اور یہی دین ہے۔ میرے دوستو یہ دین اسلام نہیں، دین اسلام کوئی 10 دن واسطے دین نہیں ہے، کوئی موسمی دین نہیں کہ جڑا محرم سے 10 دن کیتا جائے، اور پھر 2 سے گھٹے احباب جڑے نے 10 دن عمل کرنے کے بعد 11 مہینے سے 20 دن آرام کر سو جاتے ہیں، پھر کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سمجھ میرے پاس اسی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوہے کر رہے ہیں، نیاز کر لئیے، نظر کر لئیے، ہم سانوں کسے اور کام کی ضرورت نہیں۔ ایک آرائے انہوں نے دین کا چھڑے آوے کوئی وہ دین سمجھ، اور اس بعد محرم کا بعد سفر کا بعد ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، جو ہی ربیع الاول کا مہینہ چڑھ رہا ہے عجیب قسم کا سما بن جاتا ہے، ہر پاسے ربیع الاول کے مہینے دیا مبارک آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جناب سپیکراں دے اندر عجیب قسم کا ماحول بن جاتا ہے، اور جناب کتنے نعتاں ہو رہی ہیں، کتنے محافل بیان کیتیاں جا رہی ہیں، کتنے گلیاں سجائیاں جا رہی ہیں، کتنے بازار سجائے جا رہے ہیں، کتنے چڑیاں لائیاں جا رہی ہیں، کتنے جناب پھول پتیاں بچھائیاں جا رہی ہیں، اور ایک قسم کا ماحول ہوتا ہے، اور اتنا بھی
جڑا سوائے شیطان کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ صرف 10-12 دن جو ہے عشق مصطفیٰ کے نعرے مار لو محبت مصطفیٰ کے نعرے مار لو اللہ پاکیاں محفلیں قائم کر لو اس کے بعد پورے 11 مہینے سے 18 دن کوئی کسی چیز کی ضرورت 11 مہینے اور 18 دن سارے عاشق رسول جڑے ہندے سکتے ہندے نے اور جناب سب کچھ چھڑ چھڑا کے جتنے بھی محبان رسول نے کتنے بھی نظر آتے نہ چڑیاں نظر آتی ہیں نہ محبت نظر آتی ہے نہ پھر عقیدت نظر آتی ہے نہ کوئی اس قسم کا ماحول نظر آتا ہے کیا دین اسلام اس کی پر نام ہے اور میرے دوستو یہ دین اسلام نہیں ہے نہ اسلام 12 دن واسطے آیا اور نہ ہی اسلام 10 دن واسطے آیا اور آپ ایک اور پسے بھی میں توجہ دلا دیا اور ایسے نہیں نبی اکرم ساری شامت تجوی رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے اور بڑا پیارا سما بن جاتا ہے عجیب قسم کا ماحول بن جاتا ہے مساجد جڑیاں نے الحمدللہ اور نمازیاں دے نال بھر جاندیاں نے اور قرآن خوانی ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے نفل نوافل ہو رہے ہیں ذکر و اذکار ہو گیا اور جناب نماز تراویح کا اہتمام ہو گیا قرآن خوانی کا اہتمام ہو گیا اور اس طرح دیگر کئی نیکی کے کام جڑے نے کیتے جا رہے ہیں واقعہ میں ہونے چاہیے اور بالکل اچھی بات ہے لیکن جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا ہے ذرائع موسمی لوگ جڑے جو بھی چلے جاتے ہیں کیا یہ دین اسلام صرف رمضان واسطے ہے اور میرے دوستو دین اسلام رمضانی دین نہیں ہے کہ صرف رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نفل پڑھ لو نوافل پڑھ لو قیام اللیل کر لو تہجد پڑھ لو نماز تراویح پڑھ لو روزے رکھ لو اور اس کے بعد سارا سال 11 مہینے جڑے نے مسجد کا منہ نہیں رکھنا اور کوئی عبادت کی طرف آنا ہی نہیں اور پھر کوئی سال بعد مہینہ آیا تو مہینے کے اندر آ گیا خدا کی قسمیں دین اسلام ایسا نہیں جو صرف رمضان واسطے ہوئے اور باقی 11 مہینہ جڑے نے چھٹی ہوئے نہ دین اسلام رمضانی دین بھی نہیں ایک ہی نام حضرات نے آج بہت سدھار کرنا ہے اور ایک بہت بڑا آدمی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی صرف رمضان میں صرف عید منا لیا اور صرف ماحول جڑا رمضان کے اندر ہی کوئی دینی ماحول جڑا نظر آتا ہے مساجد کے اندر رونق نظر آتی ہے اس کے بعد 11 مہینے چھٹی بھائی یہ دین اللہ پاک نے رمضانی دین نہیں بنایا دین اسلام رمضان کے اندر پہ ترغیب دیتی ہے کہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ٹریننگ واسطے ایک خاص بندوبست کر دیتا ہے ہر قسم کے دہشت گرد بند چھٹے ہیں آگے کوئی بھی کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور نیکی کی طرف کو روک نہ سکے شیاطین کو جگہ دیتا ہے اور بڑے بڑے جنات کو اللہ الرحمن نے جگہ دیتا ہے اور ایک مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے اور تربیت کا ایک مطلب قدر نہیں ہوتا کہ بندہ ٹریننگ کرے تربیت کرے جو اس کے بعد وہ چھڑ دے گے اگر وہ چھڑ دے گا تو وہ تربیت ضائع ہو جائے گی وہ کا اثر ختم ہو جائے گا وہ کا کچھ بھی فائدہ ہوئے گا نہیں یہ بات ذہن نشین رکھ لو آج یہ عزم کرنا ہے کہ ایسی اجلی پورا مہینہ ٹریننگ کی ہے جمعہ بھی الوداعی جمعہ اور ان قریب چند دن باقی رمضان سے رہ گئے ہیں اور آج یہ عزم کر رہی ہے اور اسی پکا ارادہ کر رہی ہے کہ رمضان کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں نوافل کا اہتمام کرتے رہے ہیں ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے رہے ہیں قرآن خوانی کا اہتمام کرتے رہے ہیں ایسے طرح سارا سال اسی قرآن کی تلاوت کریں گے سارا سال اسی نوافل کا اہتمام کریں گے سارا سال اسی نفلی روزے کا اہتمام کریں گے اور سارا سال کے نیکی کام اسی شروع کیتے رہنا مسلسل جاری رکھیں گے اللہ الرحمن نے اپنے قرآن اندر بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور چند احادیث اور قرآن کی آیات کی میں آپ حضرات سے گوش گزار کرتے ہیں واللہ الرحمن اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا ہے لوگوں جڑے
ایمان لے آئے ہو اتقوا اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو حق تقاتے ہی اللہ کو اس طرح ڈر جاؤ جنہیں اللہ کو ڈرنا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مومنو انجلا اسلام کو اپناؤ کہ تم موت آئے تے دین اسلام دے اوتے آئے اس طرح اسلام کو پکڑنا ہے اور اس طرح اسلام دے اوتے عمل کرنا ہے اس طرح دین اسلام کو مضبوطی نال پکڑنا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ موت آئے تے اسلام کی حالت کے اندر آئے اس واسطے ساری زندگی اس دین اسلام کو اپنانا ہے اور اس طرح میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال اللہ اکرمها عند اللہ اور کائنات کے لوگوں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل ہوتے ہیں اللہ نے محبوب کو عمل لگتا ہے اکرمها جڑا مسلسل کیتا جائے ایک مہینے نہیں کہ صرف ایک مہینے عمل کر لیا چاند دن عمل کر لیا اور چاند ایام کے رہے اس کے مصطفیٰ کے جانے والا ہے اے اللہ نے عمر کو سامنے کے حدیث طیب ہے اور اللہ الرحمن کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ افضل الاعمال اللہ اطوعها عند اللہ اور کائنات کے لوگوں اللہ نے محبوب کو کام لگ دے جڑے مسلسل کی جان پاویں وہ تھوڑی کیوں نہ ہو اس واسطے اللہ نے وہی عمل پسند ہے جڑا مسلسل کیتا جائے اور یہ تبلیغ انبیاء کرام بھی کرتے آ رہے ہیں سارے نبیوں نے اپنی امتوں یہ وہی درس دیتا کہ ساری امت دے لوگوں اللہ الرحمن کی توحید پہ کاربند ہو جاؤ اور اللہ کے احکامات پہ اوپر عمل کرو اور مسلسل عمل کرو ایک تو عرض کرتے ہیں قرآن کی آیت تاکہ دلیل ہو جائے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پہ اللہ الرحمن نے قرآن میں تذکرہ فرمایا اور اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے سیدنا یعقوب علیہ السلام جنہاں کو اللہ الرحمن نے کثیر اولاد عطا فرمائی 12 بیٹے اللہ الرحمن نے انہوں نے عطا فرمائے اور انہاں سارے نبیوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا قرآن اندر موجود ہے اللہ فرماتے ہیں وَفَصَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع فرمایا اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹیوں کو سارے کو جمع فرما لیا اور آگے آیا بنیا اے میرے پترو اے میری اولاد ان اللہ اصطفى لكم الدین اللہ نے تمہارے واسطے دین اسلام منتخب کر لیا ہے دین اسلام چن لیا ہے اور یہ دین کوئی عام دین نہیں اور چند دنوں کا دین نہیں ہے ان اللہ اصطفى لكم الدین اللہ پاک نے تمہارے واسطے دین اسلام منتخب کر لیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون اس دین پہ ایک مہینہ عمل کرنا ہے 2 مہینے عمل کرنے میں سال 6 مہینے عمل کرنا ہے فرمایا نہ ہونا الا وانتم مسلمون اے پترو اس دین اسلام پہ کتنی دیر عمل کرنا ہے جتنی دیر تک تمہوں موت نہ آ جائے یعنی پیدا ہو تو لگ
دین اسلام دے اوتے کاربند رہنا ہے، دین اسلام دے اوتے چلدے آنا ہے، دین اسلام کو اپنائی رکھنا ہے۔ پتہ لگیا کہ دین اسلام دے اور خاص دنوں دے اندر دین نہیں ہے، اے دین اسلام محرمی دین نہیں ہے، دین اسلام ربیع الاول والا دین نہیں ہے کہ 10-12 دن عشق مصطفیٰ دے نال ہی لگا لو، اور دین اسلام رمضانی دین نہیں ہے کہ صرف رمضان نمازاں پڑھ لو تے اس کے بعد چھٹی ہو جائے۔ فرمایا نا دین اسلام پہ عمل کرنا ہے، تے مرن تک عمل کرنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تے اسلام دی حالت دے اندر آئے، اسلام تے موت آئے۔ آپ ہو نبی کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرا، جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کے دعا کرتے ہیں، یا میرے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے بخشا والے اعمال کا، اے میرے رب انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے، فی الدنیا دنیا کے اندر، والآخرہ اور آخرت کے اندر، تے لگے گیا میں توفانی مسلمان، یا اللہ میرے موت آئے تے اسلام کی حالت دے آئے، یعنی میری ساری زندگی یا اللہ اسلام والی زندگی بنا دے، کبھی بھی زندگی دے کسی موت کے اندر میں دین اسلام کو ادھر ادھر ہلنا ہو رہا، دین دے اوپر عمل کرتا رہا، اور دین کو اپنائی رکھا، اور دین دے اوپر چلتا رہا، وَعَلَيْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے عمال بات میں بات کے اندر مرن تو بعد بھی میں نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے جناب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پتہ لگا کہ دین میں اوپر ساری زندگی عمل کرنا ہے۔ اسی کہو کہ جناب دیگر نبیوں نے واقعات سنائے ہیں، کانوں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناؤ۔ پہلے میں قرآن کی آیت سنا چکیا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، ایتھے امت محمدیہ نو خطاب ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا باللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے اللہ الرحمن اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے ہیں، اور دعا کی کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم من احییتہ منا، اے میرے ربا ساڈے وچوں جڑا بھی زندہ رہے، یا اللہ جنوں بھی تو زندگی عطا فرمائے، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، یا اللہ سی زندگی ہے جنی دیر زندہ رہی ہے، یا اللہ سانو دین اسلام تے زندہ رکھی، اے بھی کہنا ہمیں طریقہ دین پہ عمل کرنا ہے، نہ میرے دوستو، بلکہ پوری زندگی واسطے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے میرے عمال کا اساڑے جو جنوں میں موت آئے تے یا اللہ موت جڑی ہے ایمان سے نصیب فرمانا، ومن احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا، یا اللہ جڑا عیسیٰ دے جو اس دنیا کو رخصت ہو جائے فوت ہو جائے، فتوفہ علی الایمان، یا اللہ ایمان دی حالت کے اندر موت عطا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا کرتے ہیں، اس بات سے سانو سارے عمل اعظمت کر لینا چاہیے کہ صرف رمضان کے اندر ہی نہیں بلکہ رمضان کے گزرن تو بعد بھی انشاءاللہ اسی نیکی کے عمل جاری رکھیں گے، رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھیں گے، یہ علاوہ جمعرات سوموار کا روزہ رکھیں گے، اور دیگر نفلی اور روزے کے لیے اللہ اہتمام
طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتیاں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فی رمضان بغیر رمضان 11 رکعتاں کہ آقا علیہ السلام صرف رمضان کی تراویح نہ پڑھتے بلکہ سارا سال 11 رکعتاں اہتمام کرتے. اسی صرف سمجھا کہ رمضان میں تراویح پڑھ لو بس باقی 11 مہینے چھٹی نہ باقی 11 مہینے بھی 11 رکعتاں پڑھتی ہی رہنا ہے. انہاں دا اہتمام کرنا ہے جنہوں تہجد کیا جاتا ہے انہاں اہتمام کرنا ہے اور دیگر نوافل جڑے نے انہاں دا بھی اہتمام کرنا ہے اور فرائض کے اندر تے ذرہ برابر بھی کمی آن دینی فرائض کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی دینی ہے اور قبول نہیں کی جا رہی ہے. بات یاد رکھو ذہن نشین کر رہو اے مہینہ ساڈے واسطے تربیت کا مہینہ ہے. اے اندر اسی کثرت نال نمازاں پڑھیاں نوافل پڑھیاں پڑھے اور ایک تربیت ہوتی ہے. سارا سال اسی فرائض کے اندر ذرہ برابر کی کوتاہی نہیں کریں گے بلکہ نوافل کا اہتمام کریں گے نفلی عبادات کا اہتمام کریں گے نفلی روزیاں کا اور دیگر چیزاں جڑیاں نے انہاں دا اہتمام کریں گے. اور میں دس دے آساں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں یا اللہ زندہ رہیے تے اسلام دے اوتے رہیے اگر موت آئے تے دین اسلام دے اوتے موت آئے ایمان دی حالت دے اندر موت آئے تے ایمان دی حالت دے اندر موت کیویں آ سکتی ہے. اور میرے دوستو ایمان دی حالت کے اندر موت تائیں آ سکتی ہے جے بندہ ساری زندگی ایمان دے اوتے رہے ساری زندگی اسلام دے اوتے رہے. یہ پتا زندگی کا کیوں موت آ جائے کوئی پتا کہ صرف رمضان کی موت آنی ہے. جے رمضان کی آنی تو چلو نماز پڑھنے آ جائے گی نیکی کے کام کرنے آ جائے گی قرآن خوانی کرنے آ جائے گی روزے کی حالت کے اندر آ جائے گی لیکن پتہ نہیں زندگی کدو ختم ہو جائے موت کدو آ جائے. اس واسطے میرے دوستو ساری زندگی جڑی ہے انہوں دین دے مطابق گزارنا ہے تاکہ موت آئے تے دین دے اوتے آئے. اپنا کاروبار جڑا ہے انہوں بھی دین دے مطابق کرنا ہے کہ اپنے کاروبار کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہوئے کسی قسم کا دھوکہ نہ ہوئے کسی قسم کا فراڈ نہ ہوئے کسی قسم کی بے ایمانی نہ ہوئے کسی قسم کی زیادتی نہ ہوئے کسی قسم کا جھوٹ نہ ہوئے سود کی آمیزش نہ ہوئے رشوت کا مال نہ ہوئے چوری کا کام نہ ہوئے بلکہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کریے. خدا کی قسم ایسا کاروبار کرنے والا شخص جو ہے اور بارے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ دیانتداری کا کام کرتا ہے القاسب حبیب اللہ دیانتداری کے نال ایمانداری کے نال کام کرنے والا ایمانداری کے نال سودا بیچنے والا ایمانداری کے نال تجارت کرنے والا آدمی جو ہے اللہ کا محبوب ہے. اور اگر ایسا شخص تجارت کرتے ہوئے مر جائے گا تو خدا کی قسم دین پہ بڑھے گا کیونکہ انہیں اپنی تجارت کے لیے دین کے مطابق گزارے. اس واسطے اپنا رہن سہن سہن جو ہے یہ دین کے مطابق گزاریے کہ کوئی پتہ نہیں کس حالت کے اندر موت آ جائے. اس واسطے اپنا رہن سہن جو ہے وہ بھی دین کے مطابق کر لیے. اور اسی طرح سارے شادی بیاہ کے معاملات جڑے ہیں انہوں نے بھی جنیاں ہی تمہارا رسومات نے ہمارا ختم کر دیتا جائے. اور بھائی نکاح شادی ایک بڑا اہم ترین عمل ہے. اینو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیتا ہے اور نصف ایمان وہی ہو سکتا ہے جڑا دین کے مطابق ہوئے. لیکن اسی ایک پاکیزہ ترین عمل جو ہے جنہوں نصف ایمان کا درجہ دیتا گیا ہے عمومی خرافات کے اندر عمومی لفظیات کے اندر عمومی شور و غوطہ کے اندر عمومی فضولیات کے اندر اسی گزار دیتے ہیں. اور انہاں پاکیزہ اور انہاں بہترین عمل جو ہے اور بےہودہ کر کے شیطانی عمل بنا دیتے ہیں. میرے دوستوں نہ ایسا نہیں کرنا بلکہ بیاہ شادی کے اندر بھی ساریاں غیر اسلامی رسموں کو ختم کر کے اور دین کے مطابق کرنا ہے. اور جو خدا کی قسم دین کے مطابق ہو جائے گا دیکھو اس نکاح کے اندر اللہ الرحمن کنیا برکتاں فرماتے ہیں کس قدر سکون ہوتے بچے. اور کنیا سا رسم اپنے دوروں بنائیاں انہاں رسومات کے اندر جناب اسی داخل ہو کے بہت سارے جناب غلط کام کر بیٹھے ہیں اور کی وجہ تو بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے اندر عام طور پہ صرف ایک سے بڑا تو لڑائی ہو جاتی ہے. لو جی فلانے نے سانو سود نہیں دیتا اسی انہوں انہی پاتی دیتی سی
اسی انہوں آ کیتا ہے انہیں آ نہیں کیتا ہے سارے غیر اسلامی طریقے نے اور جب غیر اسلامی طریقے کریں گے پھر وہ شیطان گھسے گا جدھر شیطان آئے گا تو پھر وہ خیر ہوئے گی نہیں کیونکہ شیطان کبھی کسی کام کے اندر خیر واسطے نہیں ہوگا بلکہ شر واسطے ہوتا ہے اس واسطے اگر اسی اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ سارے بیاہ شادی اور دیگر امور جڑے ہیں وہ بھی دین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے ہیں اور ایسے طرح دیگر معاملات جڑے ہیں لین دین کا معاملات ہے اور دیگر جڑے معاملات میں انہوں نے اسلام کے مطابق کریے کہ اگر کسی وقت کی موت آئے پھر ساری موت کے لیے اور دین اسلام کے اوپر آئے دین کے اوپر آئے اس واسطے میرے دوستو دین اوپر موت نہیں آ سکتی ہے کہ اسلام کے مطابق بندہ عمل کرتا مرے اور اسلام کے اوپر مرتے دم تک عمل کرے پھر ہی انسان کی زندگی جو ہے وہ ساری اسلامی ہو سکتی ہے اور اسلام کے مطابق ہو سکتی ہے پھر یہ عمل جو ہے وہ انسان کی موت کے لیے اسلام پہ ہو سکتی ہے پھر یہ شخص جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے اور کامران ہو سکتا ہے جس طرح کہ پہلے بھی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ پاک نو یہ عمل پسند نے جڑے عمل مسلسل کیتے جان جڑا کام مسلسل کیتا جائے اِنَّا أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ اللَّهَ پاویں عمل تھوڑے ہوں لیکن انہوں مسلسل کیتا جائے ساری زندگی کیتا جائے پھر ہی انسان جو ہے اور ساری زندگی دین والی ہو سکتی ہے پھر ہی موت اسلام پہ آ سکتی ہے اور بہت سارے بھائی ایسے علماء کرام یقین کرو گے دین کے اوپر بڑے پابند سن انہوں نے موت آئی تے دین کے اوپر آئی کئی علماء کرام نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا کو چلے گئے کئی جگہ عبادت تبلیغ کرتے ہوئے اس دنیا کو چلے گئے کئی سجدے کی حالت کے اندر فوت ہو گئے کتنی اچھی موت ہے کتنا اچھا ہے ہمارے اس واسطے اگر اسی ہے نہ عمل کے اوپر مسلسل عمل کریے تو خدا کی قسمیں ساری زندگی کی بہترین زندگی ہو سکتی ہے اور اسلامی زندگی ہو سکتی ہے لیکن یہ عمل اللہ کو پسند نہیں جنہیں اسی چھوٹے ہم سے سکول دے اندر ایک کہانی پڑھیا کرتے ہیں خرگوش سے کچھوے کی کہانی ایک خرگوش والا عمل نہیں کرنا کیوں یہ کہانی پڑھی ہے نا بچے خرگوش والی کہ خرگوش کی کچھوے کی جناب اس بات پہ شرط لگ جاتی ہے اس بات پہ باندھا طے ہو جاتا ہے پتہ لگ گیا فلانے گھر کے کول کیڑا پئی ہو جاتا ہے تے خرگوش جناب مارتا ہے 2000 سالوں کے بعد آ کے نکل جاتا ہے تے کچھوا ہولی بھی چلتا جاتا ہے تے خرگوش سمجھتا ہے بڑا پیچھے میں جہاں ٹوکی ہوں نہیں لنگ جانا ہے اور ہم کرنے واسطے رہ جاتا ہے تے کچھوا کے گزر جاتا ہے میرے دوستو یہی مثال ہے اس شخص کی جہاں ایک مسلسل عمل کرتا رہتا ہے خدا کی قسم وہ کامیاب ہو جاتا ہے جہاں جلدی اور تھوڑے عمل کرتا ہے صرف رمضان کے عمل کیتا پھر 11 سال ستا رہا پھر جناب کوئی پتہ نہیں کہ 11 مہینے کے اندر کیوں موت آ جائے اور ناکامی کی موت ہے نہ میرے دوستو فلان اے عبداللہ فلان بندے کی طرح نہ بن جائیں یا رسول اللہ کی بندہ کس طرح فرمایا فلان آدمی ہے او پہلے پہلے بڑے بڑے نیکی کے عمل کرتا سی بڑا نیکی میں حصہ لیتا سی لیکن آخر کے اندر نیکی کے کمان چھٹ گیا یا عبداللہ لا تکن فلان فلان بندے کی طرح نہ ہو جائیں پتہ لگا اندھے ہمیں اللہ کو پسند لیکن صرف روزیاں کرتے ہو تو سارا سال چھٹی ہو جائے نہ مانا بلکہ سارا سال عمل کرنے میں اس بات کا حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے اللہ الرحمن اپنے قرآن اندر اعلان فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے کیوں نہ کرو لوگ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر اور جہنمیوں تسی جہنم میں کیوں آئے ہو آخر کے لم نکو من المصلین اسی مسلسل نماز نہیں سا پڑھتے یہ مطلب ہے کیوں سوال کا انداز بھی الگ ہے کیوں سوال اس وجہ تو کیتا جائے گا یار تسی تے نیک آدمی لگتے سو تسی
تے مسیتے بھی نظر آتے تو کدی کدی تے جناب بڑے تھی نیکی دے کماں تے ود چڑھ کے حصہ لیں ہو ما سبا کا کم سکر پھر تسی کیوں کرنا چاہے سمجھ آئی سوال دے انداز دی اے انداز جو کیا آکھیں گے لم نکن من المصلین اسی کبھی کبھی تے نماز پڑھ لیندے ساں لیکن مسلسل نماز نہیں سا پڑھتے اور اللہ تذکرہ اللہ الرحمن نے قرآن میں مجھے مقام تے بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین ایسے نمازیاں واسطے بھی ہلاکت ہے جڑے صرف روزیاں کی نماز پڑھتے ہیں عبادت نہیں پڑھتے ہے یہ مطلب ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کی معنی ہے قرآن کو اور قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو سورۃ ماعون کی پہلی آیت میں جاؤ کا ترجمہ اٹھاؤ کی اللہ الرحمن فرماتے ہیں فویل للمصلین ایسے نمازیاں واسطے بھی سب پہل جہنم دی واقعی تیار کیجئے کیڑے نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون جڑے کبھی تے نمازاں پڑھدے تے کبھی نہیں پڑھدے جڑے نمازاں دے اندر سستی کرتے سن یعنی کبھی پڑھ لیاں کبھی نہ پڑھیاں کبھی سارا دن ہی جناب نمازاں پڑھتا رہا کہ جناب آج نے کوئی نہیں چھڈیاں بلکہ 5 نمازاں میں نہ ہونا ہوے تہجد بھی پڑھ لئے اور اگلا دن آیا تے نہ تہجد پڑھی ہے اور نہ وہ فرضی نماز پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین اے ہو جا نمازیاں واسطے ہلاکت ہے اس واسطے میرے دوستو صرف روزیاں دے وچ نمازاں پڑھیاں اونے کیتے کم کیتے تے 11 مہینے نماز تو دور ایسے لوگاں سے اللہ فرماندے ہیں فویل للمصلین محسوس نہ کرے والے بلکہ عزم کرے والے کیا دبار اسی نماز چھٹا گے نہیں چھٹا خدا دی قسم اپنی گل نہیں کر رہا اللہ الرحمن دا قرآن سنا رہا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سنا رہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون جڑے نمازاں دے اندر سستیاں کرتے سن کبھی پڑھ لیاں تے کبھی چھڈ دتیاں فرمایا ایسے لوگ نے کہ بھی جہنم میں تجار ڈال دیتے جان گے پتہ لگیا کہ اللہ الرحمن نو ایسے عمل پسند نہیں جڑے کبھی کبھی کیتے جان تے کبھی نہیں کیتے جان اور اللہ کو پسند نہیں بلکہ اللہ نے وہی عمل پسند نے جڑے مسلسل کیتے جان جڑے ہمیشہ کیتے جان اور اللہ الرحمن نے قرآن کے اندر اس سے بات لے کر کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے کائنات کے لوگوں اے مومنوں ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اے نہیں کہ کبھی اسلام پہ عمل کر لیا کبھی دینی کاموں پہ عمل کر لیا تے کبھی دوسرے پاسے کر گیا نہ 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 اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ یعنی اسلام کو پورا پورا اپناؤ اور اسلام کو ہمیشہ واسطے اپناؤ اسلام کے اوپر ہمیشہ واسطے عمل کرنا پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ کہ تمہارا ہر عمل جو ہے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے دین کے مطابق ہونا چاہیے دین اسلام اپنی مرضی کا نامی دین نہیں یہ بھی بات یاد رکھو جنہیں دین اسلام محرمی دین نہیں جنہیں دین اسلام ربیع الاول والا دین نہیں جنہیں دین اسلام صرف رمضانی دین نہیں جنہیں دین اسلام علاقائی دین نہیں جنہیں دین اسلام موسمی دین نہیں ویسے طرح دین اسلام اپنی مرضی کا نامی دین کئی لوگوں نے دین اسلام کو اپنی مرضی کا دین بنا دیتا ہے تے مرضی والے کا جام پہلے سن لیا جو کئی لوگ ہیں جناب میں فجر کی کبھی نہیں چھٹی اور اس کے بعد جناب مغرب کی پڑھ رہی ہے یا شادی پڑھ رہی ہے اندر شادی رچ آ جاتی ہے اور بھائی یہ تیری مرضی ہے یہ تیری اپنی بنائی ہوئی گل ہے یہ اللہ پاک کو پسند نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے جڑا اللہ نے نازل فرمایا جڑا اللہ نے حکم دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اور بھائی مرضی کا نام دین نہیں ہے بلکہ دین اللہ کی مرضی کا نام ہے اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا نام ہے. مضمون کا بہت لمبا سی لیکن میں بہت تھوڑا ہی آپ حضرات کی عرض کر چکی ہیں. آخری حدیث سن لو. میں دس سے رہا کہ دین مرضی کا نام نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتا. فرمایا عبداللہ نے کرو صبح میں جاتے ہیں تو تجھے صبح چل پہنا ہے فلاں میدان کے اندر چلے جانا ہے. اپنے ساتھیاں بھی نال مل لینا ہے تے فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ دے اوپر تسی پہنچ جانا ہے. جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو تیار کیتا اور میں سارا سامان حرب جو بھی ضرورت سی سب کو تیار کر کے جو میں روانہ کر دیتا. میں کہا میرے ساتھیوں تسی چلے جاؤ. نبی پاک نے فرمایا سی صبح چلے جایا دے اور فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ دے اوپر پہنچ جایا دے. اس واسطے تسی چلے جاؤ تے میری سواری بڑی تیز ہے, میری سواری بڑی بہترین ہے تے آج جمعہ دا دن ہے تے ساڈا سفر بھی جہاد کا سفر ہے. پتہ نہیں زندگی کے اندر پھر مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے, کی پتہ شہادت نصیب ہو جائے اور شہید ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت نصیب نہ ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. اس وجہ سے میری سواری بڑی تیز ہے تسی چلے جاؤ تو میں جمعہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل خطبہ سن کے نماز پڑھ کے تو میں تواڈے نال مل جاواں. دسو نیت کی چنگی ہے لیکن نیت اپنی مرضی کی ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے نیت اچھی ہے لیکن نیت نہ اللہ نے دسی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. انہوں نے اپنی نیت سی کہ میری نیت ہے کہ میں نبی پاک کی جمعہ پڑھ رہا ہوں, آپ کی زیارت نہیں کرنا, مثلا نبی کے اندر نیکی کرنا اور نام بھی شامل ہو جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہارے نال اس مقام سے پہنچ بھی جاؤں گا. نیت اچھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور قرآن خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا کے سامنے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرما رہے ہیں عبداللہ کی گل ہے میں تے تانوں حکم دیتا سی کہ تسی صبح نکل جایا دے تے فلاں مقام دے اوپر پہنچ جایا دے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تہاڈے حکم دی تعمیل ہو چکی ہے, میں اپنے سارے ساتھیاں نوں انہاں دا سامان یہ وہ سب کچھ تیار کر کے صبح میں روانہ کر چھڑیا. یہاں پہ فرمایا تے تو ایتھے کیوں لگا پھرنا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیت کی تھی کہ میری سواری بڑی تیز ہے, میری سواری بڑی ودیا ہے, میں ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ موقع ملے کہ نہ موقع ملے سونے میں مسجد نبی کے اندر جمعہ پڑھ جاواں. او مسجد نبی جس بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ میرے منبر پر کے میرے گھر تک جتنی بھی جگہ ہے جنت کے باغیچیاں وچ ایک باغیچہ ہے. سونے محبت کی کہ جنت کے راہ کے اندر میں ایک آخری پتہ نہیں زندگی کا آخری جمعہ ہوئے پڑھ جاواں, سونے آخری آپ کی دیدار کرنا اور اس مسجد کے اندر جتنے اللہ دیا رحمتاں برسدیاں نے رحمتاں سمیٹنا تو سونے ہونے میں انہوں نے نام بھی رہ جاؤں گا. آپ نے فرمایا عبداللہ سن لے تو اپنی مرضی کی ہے لیکن جڑے لوگ میرا حکم مان کے جا چکے ہیں بے شک تم نے محمد کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے, بے شک تم مسجد نبی کے اندر جمعہ پڑھا ہے, بے شک تم روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر جمعہ پڑھا ہے. لیکن جڑے لوگ میرا حکم مان کے جا چکے ہیں اس سارا تیرا عمل جڑا ہے انہاں دے عمل دے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اپنا دے اجر ثواب نوں نہیں پہنچ سکتا, تو اپنا دے مقام نوں نہیں پہنچ سکتا. جڑے لوگ میرا حکم مان کے جا چکے ہیں. اور میرے دوستو دین اسلام اللہ کے حکم کا نام دے, دین اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کا نام دے, آپ کے حکم کو ماننا نام ہے. اے دین اسلام میں اگر نبی پاک کا حکم نہیں اللہ کا حکم نہیں دیو پاوے کتنا مرضی اپنی مرضی کے نال دین بنا لو اور اپنی مرضی کے نال نیکی کے عمل بنا لو گا کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. ثواب ہوگا یہ ثواب اس کم نہ ملے گا جو اللہ نے حکم دیتا ہے, اللہ کے رسول نے حکم دیتا ہے, کلا پاوے عمل تھوڑا ہی ہوگا. اس واسطے
دین اپنی مرضی کا نام نہیں کہ صرف اپنی مرضی آئے تو روزے میں مہینے کی عبادت کر لو اور اس کے بعد 11 مہینے چھٹی نہ آج کے خطبے کا صرف یہی خلاصہ ہے کہ میرے دوستو جس طرح یہ سارا مہینہ اسی عبادت کرتے رہے ہیں اور باقی ایام اچھے طریقے سے گزاریے اور اس کے بعد رمضان کے بعد بھی یہ ساری عبادات کا سلسلہ جگہ ہے یہ نمازوں کا سلسلہ جگہ ہے یہ قیام اللیل کا سلسلہ جگہ ہے یہ نوافل کا سلسلہ جگہ ہے یہ اس کے بعد نفلی روزے کا سلسلہ جگہ سارا سال جاری کرے تاکہ اسی دین اسلام کے اوپر کاربن رہیے اور ساری موت آئے یہ دین اسلام کے اوپر آئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ تعالی صلی محترم محمد اقبال عزیز صاحب تھے خدمہ کرتے ہیں اور انہوں کی فیملی جی کافی بیمار ہے انہوں واسطے دعا کرنا اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ شافیہ نافیہ کامہ نصیب فرمائے اور باقی دوست بھی جڑے سارے مسجد نمازی نے انہیں جو کوئی بیمار ہے یا سارے جڑے سی حاضر ہیں جو کسی کا دوست کسی کا عزیز کسی کی خالہ کسی کا کوئی باپ یا کسی کے والدین جو کوئی عزیز و اقارب جو کوئی بھی بیمار ہے یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ سانوں بھی صحت تندرستی والی نئی زندگی عطا فرما اور جڑے سارے عزیز و اقارب بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور اس کے علاوہ ایک اعلان ہے کہ صوفی بشیر احمد مسافر انہوں والی مسجد کے اندر ایک مدرسہ قائم ہوا مدرسہ الہدیٰ جامع مسجد محمدین عین پاک اور اس کے اندر تیسرے سال کا آغاز جو ہے یعنی دوسرا لوگ ہیں مدرسہ چلتے ہیں 10 شوال کو ہوئے گا اور اندر 5 سال جو ہے پڑھا رہے ہیں درس اسلامی کا ماشاء اللہ سلسلہ وہ چل رہا ہے اور جناب کہتے ہیں اسکول کی تعلیم کا انتظام بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے روشن مستقبل واسطے اپنی آخرت بہتر بنانے واسطے اپنے بچوں میں دین والے پاسے پاؤ دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو تاکہ جڑے بچے نے انہوں کی تربیت دینی ہوئے تو ساری زندگی اور نیکی کے کام کرتے رہیں تو سارے واسطے ذریعہ نجات اور ذریعہ آخرت رہے. بھائی اسکول کی تعلیم بھی بڑی اچھی ہے لیکن اس کا تعلق صرف دنیا کے نام ہے جنی مرضی دنیاوی تعلیم پڑھ لو وہ سارا ایک ہنر ہے. انجینئر میں تعلق انجینئر بنے گا کوئی ہو بھی شعبے کے اندر پڑھے گا تو وہ نہیں بنے گا. میرے دوستوں دنیاوی تعلیم دینی ہے ایک ہنر ہے ایک دنیا کی ضرورت ہے لیکن دینی تعلیم جہی ہے کہ ساری دنیا واسطے بھی بڑی بہترین ہے اور آخرت واسطے بھی ساری نجات کا ذریعہ ہے. دنیا کے اندر بھی کسی دنیاوی تعلیم کے اندر یہ تعلیم نہیں کہ جناب سامنے پاکی کس طرح اختیار کرنی ہے پلیسی کو کس طرح بچنا ہے دیگر نجاسات کو کس طرح بچنا ہے غسل کا کی طریقہ ہے تیمم کا کی طریقہ ہے نماز کا کی طریقہ ہے روزے کا کی طریقہ ہے عبادات کا کی طریقہ ہے اور دیگر جتنے بھی امور میں سارے دینی تعلیم کے اندر میں دنیاوی تعلیم اندر لینا چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو نے یقین کرو اور انہوں نے طہارت مسائل تعلیم بتا تو میرے دوستوں دین والے پاسے اپنے بچیاں کو پاؤ تاکہ ساری زندگی کے لیے طہارت والی پاکیزگی والی نیکی والی زندگی ہوئے اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ تاکہ دنیا کا بھی بچیاں میں شعور آئے. اس واسطے انہاں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. اور آخری اعلان ہے کہ سارے محترم قاری صاحب زیارت کرو انہوں نے مدرسہ بنایا گجرات کے اندر مدرسہ الفرقانیہ کے نام سے اسے اور اتنے ماشاء اللہ کچھ ثانیاں بھی پڑھا رہی ہیں اور اتنے باقاعدہ حفظ کا بھی انتظام ہے. قاری صاحب اتنے حفظ کرواتے ہیں اور اتنے ماشاء اللہ میرے بچے بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ 2 میرے بچیاں نے حافظ یعنی حفظ مکمل کر لیا الحمدللہ تراویحیں بھی آپ کی سنائیاں بڑے اچھے قاری صاحب نے وہ ماشاء اللہ اور ایک سلسلہ چل رہا ہے تو سارے دوست انہوں نے تعاون کر کے جایا دے تاکہ ادارہ دینی دیر چلے اور دینی دیر اتنے لوگ کے قرآن سے یاد کرن حفظ کرن بچیاں پڑھن اور وہ دینی دیر بھی اور نیکی کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو اپنے معاملین کے تعاون کرنے والے جو انہوں نے صدقہ جاریہ رہے گا سوال ملتا رہے گا. سارے دوست انہوں نے تعاون کر کے جایا دے اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.